خطبہ انتخاب کیا ہے مولا سید الساجدین علیہ السلام، جس میں مولا نے اپنا اور اپنے اجداد کا تعارف کروایا۔ اول سفر، پہلی سفر کو یہ قافلہ پہنچا، اور یہ قافلہ جب پہلی سفر 61 ہجری کو شام پہنچا تو جمعے کا دن تھا۔ جب جمعے کا دن تھا تو یزید نے ایک درباری ملا سے خطبہ دینے کے لیے کہا۔ درباری وہ ہوتا ہے جو آل محمد کا دشمن ہو۔ درباری ملا نے خطبہ دیا۔ یزید نے، جو اس کے باپ دادا نے روش بنا رکھی تھی کہ مولا امیر کا نام لے کے توہین کی جائے، یہی بنو امیہ کا طریقہ کار تھا، اور آج بھی بہت سے لوگوں کی کوشش یہی ہے۔ پر اسلام کی حدیث ہے، جب تک کہ جمعے کے خطبے میں رسول خدا اور ان کے اہل بیت کا نام لے کر درود و سلام نہ بھیجا جائے، جمعے کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ جب تک کہ رسول خدا اور ان کے اہل بیت کا، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب تک 14 کے نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا۔ جمعے کا خطبہ تھا، اس میں اس درباری ملا نے مولا امیر کا نام لیا اور توہین کی، اور اس میں مولا حسین کا کہا کہ کوئی باغی تھا، اس نے کربلا میں بغاوت کی اور یزید نے انہیں مار دیا، وہ واجب القتل تھے۔ اس طرح کے خطبے دی۔ خطبہ تمام ہوا۔ مولا سجاد ایک مرتبہ گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، مولا نے زنجیریں سنبھالی، کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ جیسے مولا سجاد کھڑے ہوئے، یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، اس نے وہیں سے اشارہ کیا، قیدی کو روکو، انہیں خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ جلاد آگے بڑھا، فوجی آگے بڑھے، سپاہیوں نے امام کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ جب جناب زینب کبریٰ نے دیکھا نا کہ امام وقت کو روک دیا گیا تو جناب زینب قیام پذیر ہوئی۔ میں مدنے کی توجہ رہے گی میرے ساتھ، میں جانتا ہوں آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے لیکن میرے جملوں کو سن لیجیے گا۔ جناب زینب نے قیام کیا، اور بی بی نے کس سے سیکھا تھا؟ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطاب کیا تھا، اب چوتھے علی پہ پابندی تھی، ثانی زہرا نے خطاب کیا۔ تو اب تک یزید بار بار جناب زینب کو خطاب کرتا تھا، بات کرتا تھا، بی بی کا نام لیتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی، اور جب وہ بار بار خطاب کرتا، بی بی جواب نہیں دیتی، تو اس نے یہاں تک کوشش کی کہ میں سلام کروں شاید جواب دے، تو اس نے سلام کیا بی بی کو، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی سب لوگ خاموش ہیں۔ جب یزید نے سلام کیا اور بی بی نے تب بھی جواب نہیں دیا، تو اب مسلمانوں سے کہیے، اگر جرت ہے، ہمت ہے، تو کہو معاذ اللہ نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ توجہ نہیں تو پھر مانو نبی کی نواسی یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی۔ فرما رہے ہیں اذان گرامی، نبی کی نواسی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس کو نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے یعنی اسے کافر سمجھے، او مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے سارا میرے ساتھ یا نہیں؟ اذان گرامی، مسلمانوں کو سمجھا دو، ایسوں کو رضی اللہ نہ کہیں۔ میں آج دیکھ رہا ہوں پیٹ تک داڑیاں ہیں اور پورے سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں یزید کا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہاں تک ایک ملا کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا، میں نے پوچھا آپ کا کیا ہوا، کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پتہ نہیں نا یزیدی خواب میں کیوں نظر آتا؟ جیسی روحیں ویسے فرشتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا ممنون، سلامت رہیں۔ آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں۔ تو جانے گرامی، اب وہ کہتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے لوگ دفاع کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ شاہ محدث ولی اللہ دہلوی، یعنی ولی اللہ دہلوی صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی نے جملہ لکھا ہے اپنے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام وہ نعمتیں جو سارے انبیاء کو عطا کی، اس سے زیادہ رسول خدا کو عطا کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، عبدالعزیز ان کے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری نعمتیں اللہ نے رسول، لیکن شہادت نہیں دی رسول خدا کو۔ شیعہ کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں، سنیں گے اگر۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی، لیکن شہادت کی دو قسمیں، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت۔ چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے۔ آدھا مجمع پہنچ گیا۔ تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دو طرح کی شہادتیں اللہ نے کیا کیا، رسول خدا کو دو نواسے عطا کر دی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں نے مکمل نہیں کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولی اللہ محدث، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیے، دونوں کو ایک ایک شہادت دے دی، ایک کو سری ایک کو علنی۔ ایک کی شہادت زہر سے ہوئی، دوسرے نواسے کی تلوار سے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول خدا کی شہادت۔ یہاں تک تو تھی شاہ صاحب کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ دو نواسوں کی شہادت ان دو نواسوں کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ان دو نواسوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دونوں نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں، دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر شاہ صاحب ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ حسن کا قاتل حسن کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل ہے۔ حسین کا قاتل حسین کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ رسول خدا کا قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو فرما رہے ہیں
تو ہم آل محمد کے عاشق ہیں، اور عشق کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو، جو اس سے محبت کرتا ہو انسان اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے اگر کوئی اس سے بغض رکھتا ہو تو پھر چاہنے والے کو بغض والا کبھی پسند نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم کبھی بھی دشمنان اہل بیت کو مان نہیں سکتے۔ اللہ نے گرامی جملے پیش کر رہا ہوں، تو اب یزید نے کیا کیا؟ یزید کا نام آتا رہے گا اور جتنے مرضی قانون پاس ہوتے رہے، یزید پہ صبح شام ہوتی رہے گی، چلتے رہیے گا۔ اب یزید نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو روکا تو جناب زینب نے قیام کیا۔ یزید کو بار بار بی بی سے خطاب کرنے پہ بھی جواب نہیں مل رہا تھا، سلام کرنے پہ بھی جواب نہیں ملا، مطلب چلے گا نا میرے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ یزید نے جب دیکھا کہ مولا سجاد کو تو میں نے روک لیا، جناب زینب نے قیام کیا۔ جیسے بی بی کھڑی ہوئی نا خطبہ دینے کے لیے، یزید نے فوراً جلاد کو حکم دیا آگے بڑھو، تازیانے مار کے اس بی بی کو بٹھا دو، خطبہ دینے مت دینا۔ جیسے جلاد آگے بڑھا، اب جناب زینب نے خود سر اٹھا کے یزید سے خطاب کیا۔ بلندی پہ بیٹھا تھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ کون روکے گا مجھے خطبے سے، کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو یبنت طلقاء، میں نے ترجمہ نہیں کیا، بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ بی بی نے کہا یبنت طلقاء، طلقاء ہے جمع، طلیق طلیق کی جمع ہے۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا چلا جا۔ توجہ، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقاء، او یزید بھول گیا اپنے اجداد کو؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے اجداد کو زیر کر دیا تھا۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، آپ سب سلامت رہیں، اہل بیت کے نام لینے والے سلامت رہیں۔ چلیے گا نا بھی میرے ساتھ، زیادہ وقت تو نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ کا یزید یبنت طلق، بھول گیا اپنے اجداد کو، میرے بابا نے فتح مکہ پہ جنہیں جانے دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بی بی نے اس جملے سے سارے درباریوں کو دعوت دے دی تھی سوچنے کی کہ یہ بی بی کون ہے۔ دربار بھرا ہوا تھا، 700 کرسی نشین تھے، ہزاروں افراد دربار میں موجود تھے۔ جب سارے مجمع نے ایک مرتبہ سنا علی کی بیٹی ہوں، سارے کے سارے ایک مرتبہ یزید سے کہنے لگے یزید بولنے دے بی بی کو، یہ قیدی ہیں، خاتون ہیں، بوڑھی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے مجمع کو دیکھ کے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ چلیے گا، ایک مرتبہ سارے دربار نے کہا یزید یہ قید میں ہے، یہ قیدی ہاتھوں میں رسیاں، کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یزید نے دیکھا کہ دربار کا ماحول بدل گیا، جناب زینب کے ایک جملے نے ماحول بدل دیا۔ اب یزید روک نہیں سکا، جناب زینب کھڑی ہوئی اور بی بی نے تعارف کروایا، بھائی مجھے مولا سجاد کے جملے پیش کرنے ہیں، اول سفر یہی آج شب ہے۔ بی بی نے جملے کہے اور بی بی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا میں باقی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن۔ اور ایک مرتبہ بی بی نے یزید کو خطاب کر کے کہا یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا، او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے، تجھ میں جتنی طاقت ہے تو نے لگا دی، اگر تجھ میں اور طاقت ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے۔ اب بی بی اللہ کی قسم کھا کے جملہ کہہ رہی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ نہ اس زمانے کے یزید کو سمجھ میں آیا تھا، نہ اس زمانے کے یزیدوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم پابندیاں نہ لگاؤ، جب دربار یزید میں حسین کا ذکر نہیں رکا تو آج کیسے رک جائے گا؟ کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں حسین کی عزاداری رکوا دوں گا، مجلسیں رکوا دوں گا، 40 کے جلوس رکوا دوں گا؟ صدام مٹ گیا، حسین باقی ہے۔ جو ذکر حسین سے ٹکراتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ فرمانے سے جانے گا جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ یزید کو اس کے دربار میں چیلنج دیا، لیکن سارا مجمع سوچ رہا تھا کیا کہہ رہی ہیں یہ بی بی؟ ابھی یہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں نبی کی نواسی میں علی کی بیٹی، اور پھر انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ مٹ تو گئے، بھائی اس کے کربلا میں مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یزید کی حکومت ہے، اس کا سکہ، اس کا تخت، اس کا تاج، اس کی فوج۔ بی بی یہی سمجھا رہی تھی نہ یہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ اس کا تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ سکہ، نہ فوج، یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا، یہی دمشق شہر ہوگا، جو بھی دمشق میں آئے گا ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرت گرامی، اس انداز سے جناب زینب نے اس زمانے میں خطبہ دیا کہ سارا دربار ایک مرتبہ بلند آواز سے جملہ کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے،
سب رونے لگے, سب کھڑے ہو گئے. کہا ہمیں نہیں پتا تھا, یزید نے ہمیں بتایا تھا کوئی باغی آئے ہیں, یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب ایک مرتبہ سارا دربار ماننے لگا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے, سب کہنے لگے بڑی باعظمت بی بی ہے. جناب زینب نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھے تھے, اور ایک مرتبہ جملہ کا قم یا سیدی و مولا. توجہ, یقین مانے 3 دن سے بیمار ہوں پھر بھی خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھ کے کہا اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے امام, کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. سارا دربار کہہ رہا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب بی بی نے درباریوں سے منوا لیا نا کہ میں بڑی باعظمت ہوں, سوچو میرا امام کیسا ہوگا. ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا سجاد سے خطاب کیا. اب یزید میں جرت نہیں تھی مولا سجاد کو روک سکتا. جیسے جناب زینب نے کہا میرے مولا, میرے آقا, اب آپ کی باری. مولا سجاد نے زنجیریں سنبھالی. یزید دیکھ رہا ماحول بدل چکا. ایک مرتبہ جب جناب زینب خطبہ دے رہی تھی تو اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے یزید اور اس کے درباری, وہ سب کے سب ملعون ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے یزید کے درباری, حسین باغی تھے یعنی واجب القتل تھے, ہم نے مارا, مارنا حق تھا. جیسے ہی جناب زینب کا خطبہ تمام ہوا, یزید نے ایک مرتبہ دیکھا سارا دربار مخالف ہو گیا. آج تک بہت سے مسلمان اس کے جملے کو پیش کرتے ہیں اس ملعون کے. کیا کہا اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو, نہیں ہے مجمع. یزید نے ایک مرتبہ جملہ کہا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا, عمر سعد نے مارا. یعنی وہ مان رہا تھا حسین کو مارنا جرم ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا, جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا, کہا بھیا گواہ رہنا, میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروانا. فرما رہا ہے اقبال جرم کروانا. اقبال جرم کروانا یعنی کنفیشن کروانا. اس نے he has pleaded guilty, اس نے اپنی غلطی مان لی. کیوں یزید اب کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا, کیوں جانتا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا دربار ہی مجھے مار دے. اس نے کہا میں نے نہیں مارا. جیسے اس نے کہا میں نے نہیں مارا, امام سجاد فوراً قیام پذیر ہو گئے. اب میں پہنچا ہوں, وقت ہے ابھی. ایک مرتبہ مولا جیسے ہی کھڑے ہوئے نا زنجیریں سنبھال کے, تو سارا دربار بلند آواز سے کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیے. بھئی دربار یزید, میرے بھائی بہت سے پہنچ گئے ہیں, دربار یزید کا تھا. سارا دربار اونچی اونچی کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیے, ممبر پہ آ جائیے. اب یزید میں جرت نہیں تھی روکے. ایک مرتبہ مولا ممبر کی طرف بڑھے, سامنے کھڑے تھے سارے مجمع نے دوبارہ کا قیدی ممبر پہ آ جائیں. امام نے ممبر کو دیکھ کے کہا حاذل اعوت, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کچھ لوگ پہنچ گئے. امام نے فرمایا اس ممبر پہ نہیں, لکڑیوں کے ڈھانچے. کیوں؟ ابھی وہاں سے مولا امیر کی توہین ہوئی تھی. مولا نے فرمایا جہاں سے میرے جد علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. ممبر وہ ہے جہاں میرے جد کے فضائل بیان ہو. ایک مرتبہ امام نے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. سارا دربار کہ قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ممبر پہ آ جائیں. امام کے سر پہ جلا ہوا امامہ, ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا لیکن ہے نا ذہنوں میں, سر پہ شام غریبہ میں امام کے امامے میں جلا ہوا امامہ, پورے لباس پہ پتھروں کے نشان, امام کے چہرے پہ پتھر. لوگوں نے راستے پہ پتھر مارے تھے کیونکہ لوگ یہ کہ باغی گرد آلود کپڑے. جیسے امام ممبر پہ آئے سارا دربار کہنے لگا قیدی ہے لیکن جتنا ہیبت و جلال اس کے چہرے پہ ہے, جتنا نور اس کے چہرے پہ ہے, ہم نے آج تک کسی چہرے پہ نہیں دیکھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں. ایک مرتبہ سارے دربار میں مولا سجاد کو دیکھا اور سب کے سب مبہوت ہو گئے ہیبت میں. ہر آدمی امام سجاد کو دیکھ رہا تھا, صرف دیکھتا چلا جا رہا تھا. امام سجاد نے ایک مرتبہ سارے مجمع کو دیکھا اور پھر اپنا تعارف کرا. انا ابن محمد المصطفیٰ. پڑھوں خطبہ, مولا کا خطبہ سنیے. امام نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. امام نے فرمایا کہ میں کون؟ محمد. انا ابن من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا, جس کے لیے قرآن میں آیت آئی اللہ نے اسے عرش اعظم پہ بلا کے معراج کرائے. کسی نبی کو اللہ نے عرش پہ اعظم پہ نہیں بلایا, وہ میرے جد رسول خدا ہیں جنہیں اللہ نے عرش پہ بلایا. چلتے رہیے گا. امام نے فرمایا انا ابن علی المرتضی, میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. یعنی امام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایک مرتبہ چند جملے کے جن کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبع. امام نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی, 7 فضائل ہمارے ہیں. اعطینا ستا, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. بھئی حق یہی ہے جیسے آپ سن رہے ہیں, میں نے ترجمہ نہیں کیا پھر بھی میرے بہت سے بھائی میرے بچے پہنچ گئے, میرے تمام بزرگ مجھے بیان کریں. امام نے فرمایا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی, 7 ہمارے فضائل ہیں. کسے کہہ رہے ہیں؟ اس دربار سے اور یزید سے. توجہ, جب امام کہہ رہے ہیں نا یزید سے 6 ہماری اللہ نے ہمیں عطا کی. توجہ, میں بار بار کہوں نا یہ انگوٹھیاں میری ہیں, انگوٹھیاں میری ہیں یعنی آپ کی نہیں ہیں.
امام یزید سے کہہ رہے او یزید یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو بتا تجھے کیا دیا؟ پہنچ گیا۔ ترجمے سے پہلے سن لیجئے، وقت نہیں، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ مولا نے جب کہا نا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، انا ابن منا، انا ابن مکہ و منا، مکہ ہمارا، منا ہمارا، حرم ہمارا ہے، عرفات ہمارا، مزدلفہ ہمارا، زمزم ہمارا، مدینہ ہمارا، یزید تیرا کیا ہے؟ اور یزید علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، علم آل محمد کا، حلم، بردباری، تحمل، برداشت، یہ آل محمد کے، حلم ہمارا، والسماحت، بھئی بہت جلدی چل رہا ہوں، سماحت یعنی بزرگواری، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، بزرگواری میں اپنے انداز سے پیش کروں۔ امام کہہ رہے یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، کوئی 23 برس کا جوان ہوتا ہے، قید سلاسل میں ہوتا ہے پھر بھی بزرگ ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے بھی بزرگ نہیں ہوتا۔ پہنچ گئے میرے بات؟ میری بات پہنچ رہی؟ میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، اس میں بہت کچھ کہہ گیا، بہت سے بزرگ تھے لیکن جوان ایسے تھے، آل محمد کے گھرانے کے جوان بھی بزرگوں سے بزرگ تر ہے، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس گھرانے کے غلام اور کنیز بھی باعظمت ہے، جو میں کہہ گیا ہوں۔ مولا نے فرمایا میرے بھائی پہنچ گئے، مولا نے فرمایا بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ بس میں مکمل کروں، میں جانتا ہوں آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، پھر مسائل پہ آ جاؤں گا۔ 5-10 منٹ چلیں گے؟ آپ کو سننے کے لیے میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اذیت میں بیٹھے ہوں۔ فیضان کرام، ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا، اللہ امام نے فرمایا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم اللہ نے ہمیں، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی، والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید میں ہو کے فصیح و بلیغ خطبے دینا اور ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا جملہ، جب جناب زینب کبریٰ نے کوفے میں خطبہ دیا تھا عبید اللہ بن زیاد ملعون کے سامنے، ہے نا ذہنوں میں، جب بی بی نے خطبہ دیا تھا تو سارے کے سارے لوگ جو مسجد کوفہ میں موجود تھے پریشان تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ مکفوف کا جملہ بڑا مشہور ہے، ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ مکفوف یعنی جن کی آنکھیں نہ ہوں، یعنی ان کی ایک آنکھ جمل میں اور دوسری صفین میں، آنکھ میں تیر لگا، ایک آنکھ چلی گئی جمل میں، دوسری مولا کے سپاہی تھی، بہت دلیر تھے، شجاع تھے، بہت طاقتور، اب بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے کیونکہ دونوں آنکھیں چلی گئی تھی، بہت ضعیف العمر تھے، ان کے گھر میں بیٹا نہیں تھا، ان کی صرف بیٹیاں تھی، ذہنوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ مکفوف کی آنکھیں چلی گئی تھی، انہوں نے جب خطبہ سنا نا جناب زینب کا تو ان کا جملہ بڑا مشہور ہے جو آپ ہمیشہ مصائب میں سنتے ہیں، یہ کون ہے علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہوگا، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ جملہ سن رکھا ہے نا، جملہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، میں نے آج نام بتایا، جملہ ہے کس کا؟ حضرت عبداللہ مکفوف کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کیوں کہا انہوں نے علی کا لہجہ؟ 2 دلیل سے میں دلیلیں دے رہا ہوں۔ پہلی دلیل، مولا کے خطبے کا معیار بہت بلند تھا، مولا کا کلام ہے نہج البلاغہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ مکفوف یہ کہہ رہے تھے یہ کون بی بی ہے جو نہج البلاغہ کی ٹکر کا خطبہ دے رہی ہے؟ اب پہنچ گئے، ہو نہ ہو یہ علی کی پروردہ ہے، یہ علی کی آغوش کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ اس لیے کیونکہ جناب عبداللہ مکفوف عام آدمی نہیں ہے، بہت بزرگ ہیں اور مولا کے عاشق ہیں، وہ 80-90 برس سے زیادہ کے تھے، اور انہوں نے دوسرا جملہ کہا، یہ جملہ جو ہے نا کہ کیوں کون ہے علی کے لہجے؟ بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے جناب زینب کی آواز میں روب اتنا دے دیا تھا جیسے مولا علی کا روب تھا، جب مولا علی میدان میں اتر کے کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو دشمن کا پتا وہیں پانی ہو جاتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب جناب زینب خطبہ دے رہی تھی نا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس فوج تھی لیکن اس پہ خوف طاری تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ممبر لائق نہیں اس کا شجرہ بیان کرو، نہیں تو میں سب اس کے سارے راز کھول دوں گا، بیان لائق نہیں۔ ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہیں، مستورات بیٹھی ہیں، بعض لوگوں کے کردار ایسے ہیں کہ بیان کے لائق نہیں، اور مجھے شرم آتی ہے ان مسلمانوں پہ جو ایسے کرداروں کا دفاع کرتے ہیں۔ جملے میں کہہ گیا بھائی تم کے جو صحابہ بل کی آڑ میں قاتل حسین کا دفاع کر رہے ہو، یہ نہیں وہ صحابی کے بیٹے تھا، زیاد کا بیٹا تھا، وہ سعد ابن وقاص کا بیٹا عمر صاحب، وہ قاتل حسین ہے، چاہے جس کا بھی بیٹا ہو، ہمیں اس کے شجرے پہ بھی شک ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی؟ تو حضرت عبداللہ مکفوف نے جملہ کہا تھا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ جناب زینب کا اتنا روب تھا، عبید اللہ ابن زیاد بار بار جناب زینب پہ طنز کرتا تھا، خدا نے مار دیا تیرے بھائی کو۔ بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، نہیں پہنچا سکا، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، میں چاہتا ہوں سارے بچے پہنچے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا نا جناب زینب سے اللہ نے تیرے بھائی کو مار دیا، بی بی نے فوراً کہا اللہ کی لعنت ہو میرے بھائی کے قاتل پہ، تو عبید اللہ ابن زیاد نے غصے میں کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ آج یہ بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا،
लानत ना करो। जो फरमा रहे थे मजमा है मेरे साथ, मोहब्बतों का ममनून हूं आपकी, सारे मजमे की तवज्जो रहे। मैं भी, मेरे बरखुरदार ने भी मुझसे दरखास्त कर दी एक जुमले के लिए, मैं भी पेश करूंगा, लेकिन जुमला सुन लीजिए। जैसे ही उबैदुल्लाह ने ज़ियाद ने कहा ना कि अल्लाह ने आपके भाई को मार दिया, बीबी ने मर्तबा सर उठा के कहा अल्लाह लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। तो उबैदुल्लाह ने ज़ियाद ने कहा आप लानत क्यों कर रही हैं? बीबी ने कहा तुझे क्या तकलीफ है? लानत मैं कर रही हूँ भाई के कातिल पे, तुझे क्या तकलीफ है? उसे पता था उस पे लानत आ रही है। ये जो लानत से रोकते हैं ना, उन्हें पता होता है लानत कहाँ जा रही है। बस भाई उबैदुल्लाह ने ज़ियाद को उसके दरबार में शिकस्त दी, आप सलामत रहें। उबैदुल्लाह ने ज़ियाद को उसके दरबार में जनाब ज़ैनब ने खामोश किया। यजीद को उसके दरबार में एक जुमला कह दूं, मेरे बरखुरदार ने कहा जनाब अब्बास से मुतालिक जुमला पेश कर दीजिएगा। जुमला सुन लीजिए, जंग नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं है, खुतबा नहीं पढ़ सकता, वो यजीद जो जनाब ज़ैनब एक बूढ़ी बीबी से शिकस्त खा गया, अगर अब्बास आ जाते। वजह फरमा रहा है, एक रस्सियों में बुजुर्ग बीबी जिनकी कमर झुक चुकी थी, उनसे शिकस्त खा गया और बातें कर रहा था अब्बास से लड़ूंगा। यजीद तेरे बाप दादा नहीं लड़ सके। जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया, मौला सज्जाद ने फरमाया, मुकम्मल कर रहा हूं बस भाई। मौला सज्जाद ने वहां पे जुमले कहे कि अल्लाह ने 6 चीजें हमें अता की हैं। इल्म अल्लाह ने हमें दिया, हिल्म, समाहत, फसाहत, शजाअत अल्लाह ने हमें अता की। यजीद फौज के सामने कैदियों पे रोब डालना और है, कैद सलासल में जालिम को चैलेंज करना और है। शजाअत अल्लाह ने हमें शजाअत अता की, जवान मर्दी दलेरी अल्लाह ने हमें अता की। मैं कल जुमलों को मुकम्मल करूंगा, आज आखिरी लफ्ज सुन लीजिए, वल मोहब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन। और यजीद मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता की। यजीद जिस्मों पे हुकूमत करना और दिलों पे राज करना। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे भाई, दुनिया भर में लोग